السلام علیکم اسٹوڈنٹس، وائٹلائزڈ ایجوکیشنل ہب 2026 اور اس کے زیر اہتمام بایو کلاس 9 کمپلیٹ لیکچر سیریز۔ جناب اس کے سلسلے کا آج ہمارا پہلا لیکچر ہے اور ظاہر ہے کہ ابتدائی لیکچر میں آپ کو کچھ انٹروڈکشن بھی دوں گا انشاءاللہ۔ 9th کلاس کا مکمل کورس ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے، ساتھ ساتھ آپ کو میتھمیٹکس، فزکس اور دیگر سبجیکٹس کے بھی لیکچرز ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہیں گے، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ اب سیشن ایسا ہے کہ اب نیو سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے۔ پچھلا سیشن کمپلیٹ ہو چکا ہے، 9th 10th کے پیپر بھی ہو چکے ہیں، سو ہم لوگ اس کو انشاءاللہ بہت ان ڈیپتھ لے کے چلیں گے اور پورے کورس کو لے کے چلیں گے، تاکہ ہمارے آن لائن اسٹوڈنٹس یا وہ اسٹوڈنٹس بھی جو کہ ڈائریکٹ ہمارے آن لائن یا ریگولر اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں جناب کہ یہ جو کتاب ہے PCTB یعنی پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ، ٹھیک ہے، یہ اس کا ویو ہے آپ کے سامنے اور اس کے 11 چیپٹرز ہیں جی۔ یہ بھی میں آپ کو اس کے ساتھ اس کا ایک ویو دے دیتا ہوں۔ پہلا چیپٹر ہے دا سائنس آف بایولوجی اور یہ 11 چیپٹرز پر مبنی بک ہے جی۔ 11واں چیپٹر آئی تھنک اس کا بایو اسٹیٹسٹکس ہے، ہاں جی یہی والا ہے۔ تو آتے ہیں جی ہم پہلے چیپٹر کی طرف اور سٹارٹ کرتے ہیں بایو کا پہلا چیپٹر دا سائنس آف بایولوجی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ جناب بایو بھی ظاہر سائنس کی ایک برانچ ہے، جسٹ لائک فزکس، جس کے میرے بے تحاشا لیکچرز ہیں، میتھمیٹکس اور بایو ویسے میری تو ڈومین نہیں ہے، میں سیدھی سی بات کروں گا، لیکن صرف اور صرف بینگ اے پرسن ہو ریسرچ سائنس، تو میں کوشش کروں گا کہ بایو کے جو میرے لیکچرز ہیں وہ بہتر ہوں، اتنے بہتر ہوں کہ بچوں کو سمجھ بھی آئے، اس سے ان کو فائدہ بھی ہو۔ تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا بچوں کو، اور اس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کہیں کوئی مجھ سے غلطی ہوتی ہے تو میری ضرور نشاندہی کیجیے گا۔ ایون جو میرا ڈومین ہے اور جو میری سائنس کی جو بھی لائن ہے، اس میں بھی اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی، کہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی اگر آپ کو چیز نہیں سمجھ آتی تو آپ میری نشاندہی کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، میں ہمہ وقت اس چیز کو دیکھتا ہوں، کوشچن آنسرز کو لیتا ہوں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس کے باقاعدہ ہمارے سیشن ہوتے ہیں۔ تو اگین میں یہ چیز ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بایو میری ڈومین نہیں ہے، لیکن میں نے اس کے لیکچرز کا بھی اہتمام شروع کیا ہے تاکہ اس کے اوپر بھی ہمارا ایک جو پورا کریکولم ہے وہ ہمارے چینل کے اوپر آ جائے۔ میری کوشش ہے تاکہ جو بچے بھی کلاسز ریگولر اٹینڈ نہیں کر سکتے یا آن لائن نہیں آ سکتے تو ان کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیکچر کو۔ Ever wondered how plants grow or why animals behave the way they do؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے یا آپ کبھی اس بات پر حیران ہوئے کہ پلانٹس یعنی کہ پودے کیسے اگتے ہیں اور جانور جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کا بیہیو کیسے کرتے ہیں؟ یعنی بیہیو سے مراد یہ ہے کہ جس طرح آپ جانوروں کو دیکھتے ہیں، کیونکہ جانوروں کو تو آپ دیکھتے رہتے ہیں، اس میں گائے بیل اور بکرے بکریاں، مرغے مرغیاں اور مختلف جانور ہوتے ہیں، اور وہ جس طرح کا بھی بیہیو کرتے ہیں، کبھی وہ ایگریسو ہوتے ہیں، کبھی وہ بہت زیادہ پیسو موڈ میں چلے جاتے ہیں۔ تو ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جناب یہ ایسا بیہیو کیوں کرتے ہیں؟ سائنس از آل اباؤٹ ایکسپلورنگ دیز مسٹریز۔ تو جناب اس طرح کے تمام اسرار یعنی کہ جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، ان کو ایکسپلور کرنے کا نام سائنس ہے۔ اٹ از اے سسٹمیٹک وے آف اسٹڈینگ دا نیچرل ورلڈ تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹیشن۔ اچھا، جو سسٹمیٹک ورڈ ہے نا، پہلے تو یہ سمجھ لیں، سسٹم کہتے ہیں نظام کو، اور سسٹمیٹک کا مطلب ہوتا ہے منظم ہونا، یعنی کہ کوئی بھی چیز جو کسی نظام کے تحت ہو یا منظم ہو، یعنی نظم و ضبط کے تابع ہو، اس کو ہم سسٹمیٹک کہتے ہیں۔ تو یہ ایک سسٹمیٹک طریقہ ہے جناب نیچرل ورلڈ یعنی قدرتی دنیا کو اسٹڈی کرنے کا، پڑھنے کا، پرکھنے کا، تھرو آبزرویشن، مشاہدے کے تھرو یعنی مشاہدے کے ذریعے اور تجربات کے ذریعے۔ ایکسپیریمنٹیشن کہتے ہیں تجربوں کو، ایکسپیریمنٹ سے نکلا ہے۔ ٹو میک اٹ ایزیئر ٹو لرن، اور اس کو سمجھنے کے لیے اگر مزید آسان کیا جائے، سائنس از ڈیوائڈیڈ انٹو ڈفرینٹ برانچز۔ سائنس مختلف شاخوں میں یا برانچز میں بٹی ہوئی ہے، جیسا کہ بایولوجی جو کہ ظاہر ہے ہمارا ٹاپک بھی ہے، فزکس، کیمسٹری اینڈ میتھمیٹکس۔ تو یہ جناب برانچز ہیں جو ظاہر ہے آپ 9th میں پڑھیں گے بھی، آپ بایو کے ساتھ فزکس بھی پڑھیں گے، کیمسٹری بھی پڑھیں گے اور ڈیفینیٹلی میتھمیٹکس بھی پڑھیں گے۔
تو یہ برانچز ہیں، مختلف برانچز ہیں جن میں سے یہ مندرجہ ذیل ہیں. اور ان دس چیپٹر وی ول ڈائیو انٹو دا فیسینیٹنگ ورلڈ آف بایولوجی دیٹ از دا اسٹڈی آف لیونگ تھنگس. تو جناب اس چیپٹر میں ہم جائیں گے بایو کی ایک فیسینیٹنگ دنیا میں، ایک حیران کن یا مسحور کر دینے والی دنیا میں. اس میں ہم ڈائیو کریں گے، اس کی گہرائی میں جائیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ جو بھی زندہ اجسام ہیں یعنی لیونگ تھنگز ہیں ان کو کیسے اسٹڈی کرتی ہے. ول سی ہاؤ بایولوجسٹس یوز سائنٹیفک میتھڈ ٹو سالو بایولوجیکل پرابلمس. اور ہم جناب ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو بایولوجسٹس ہوتے ہیں یعنی بایولوجی کے ایکسپرٹس یا ماہرین، وہ سائنسی نظام یا سائنٹیفک میتھڈ جو ہوتا ہے اس کو وہ کیسے استعمال کرتے ہیں مختلف بایولوجیکل پرابلمز یعنی کہ بایو کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اگلے پیج کی طرف. چیپٹر ہمارا چل رہا ہے دا سائنس آف بایولوجی. بایولوجی اینڈ اٹس برانچز، یعنی کہ اب پہلے ہم یہ دیکھیں گے، اور یہ ڈیفینیٹلی ایک ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کے لیے ایک اہم سوال ہے کہ بایو اور اس کی برانچز. یہ آ جاتا ہے بایو کا ورڈ یا اس کی ایٹمولوجی کے حوالے سے کہ اس کا ورڈ کیسے بنا ہے، کن ورڈ سے نکلا ہے، ماخوذ کن الفاظ سے ہے. تو یہ سوال اہم ہے، اور اس کے بظاہر ہے اس کی فیلڈز ہیں، اور اس میں سے آپ کی یہ جو برانچز ہیں بایو کی جیسے زوالوجی، باٹنی وغیرہ، ان میں سے ایک دو آ جاتی ہیں پیپر کے اندر، کوئی بھی آ سکتی ہے، اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو یہ آپ کی تیار ہونی چاہیے. چلتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی طرف، ہیڈنگ کی طرف، وچ از 1.1 بایولوجی اینڈ اٹس برانچز. بایولوجی از دا سائنس آف لائف. بایو جو ہے نا جی وہ زندگی کی ایک سائنس ہے. دا ورڈ بایو کمز فرام 2 گریک ورڈز. جو ورڈ ہے نا بایولوجی، یہ 2 گریک یعنی یونانی الفاظ سے نکلا ہے. ایک تو ہے بایوس اور دوسرا ہے لوگوس. اب یہاں پہ دیکھیں انہوں نے فار ایگزامپل والا دے دیا، یہ بھی ایک غلطی ہے کیونکہ یہ فار ایگزامپل نہیں ہے بلکہ یہ ڈیفینیٹلی 2 الفاظ ہیں. تو فار ایگزامپل تو ہم مثال کے لیے دیتے ہیں، کسی چیز کی بھی مثال دی جا سکتی ہے. یہاں پر مثال نہیں دی جا رہی بلکہ یہاں پہ اسپیسیفک ورڈ دیے جا رہے ہیں، بایوس اینڈ لوگوس. تو اس لیے یہاں پر یہ ایگزامپل والا ورڈ جو ہے نا، یہ جو آئی ای ہے جس کو ہم کہتے ہیں فار ایگزامپل، تو یہ میرے خیال سے بالکل غیر مناسب ہے. اس کو میں سرکل کر دیتا ہوں کہ تاکہ یہ یاد رہے. اچھا جی، ساتھ ساتھ میں کوشش کرتا ہوں غلطیاں نکالنے کی بھی. ایک مجھے ابھی اوپر بھی ایک ورڈ کے اوپر تھوڑا سا وہ ڈاؤٹ ہوا تھا. ورڈ یہ تھا کہ ان دس چیپٹر ول ڈائیو انٹو دا فیسینیٹنگ ورلڈ آف بایو. اوبویسلی ہم اس چیپٹر میں تو صرف ڈائیو نہیں کر رہے بایو کی فیسینیٹنگ ورلڈ میں، بلکہ اس پوری کتاب کے اندر ہم بایو کا ہی پڑھیں گے اور اس کی پوری دنیا کو ڈسکور کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح وہ لیونگ تھنگس کے اوپر وہ کام کرتی ہے، اس کے اوپر وہ اپنا امپیکٹ ڈالتی ہے. سو یہاں پر ہونا چاہیے ان دس بک میرے خیال سے. تو میں اپنی طرف سے یہ بھی ایک سرکل کر دیتا ہوں. ساتھ ساتھ کوئی اس طرح کے ورڈز ہوتے ہیں جہاں غلطیاں ہوتی ہیں تو میں ان کو ٹھیک کرتا رہتا ہوں. آگے آ جاتے ہیں جی. اٹ ایکسپلورز دا اسٹرکچر، فنکشنز اینڈ انٹریکشن آف لیونگ آرگنزمس. بایو جو ہے جناب یعنی بایولوجی، اس کو شارٹ فارم میں ہم بایو پڑھتے ہیں. یہ ایکسپلور کرتی ہے یعنی کہ کسی چیز کو ڈسکور کرتی ہے یا اس کو مشاہدے کرتی ہے، اس کے بناوٹ کے، اس کے جو فنکشننگ ہے، جس طرح کوئی چیز کام کرتی ہے اور آپس میں انٹریکٹ کرتی ہے یعنی کہ رابطہ کرتی ہے جو بھی لیونگ آرگنزم ہے. اب لیونگ آرگنزم میں جناب پلانٹس بھی آ جاتے ہیں، اینیملز بھی آ جاتے ہیں، ہیومن بینگز بھی آ جاتے ہیں، اور ایون جراثیم یا جرمز وغیرہ بھی آ جاتے ہیں. تو یہ سب لیونگ آرگنزمز میں آتے ہیں. تو ان کی ساخت، ان کی بناوٹ، ان کا آپس میں تعلق، اس سب کو اسٹڈی کیا جاتا ہے بایولوجی میں. انڈرسٹینڈنگ بایولوجی ہیلپس اس ٹو ایڈریس ایشوز. جب ہم بایولوجی یا بایولوجی واٹ ایور یو کال اٹ، جب ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، انڈرسٹینڈ مینس کہ جب اس کو ہم سمجھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کو پرکھتے ہیں، تو اس کے ذریعے ہمیں مختلف ہیلتھ ایشوز کے اوپر کام کرنے کا موقع ملتا ہے. فوڈ کے ایشوز ہو گئے، کھانے پینے کے، اینڈ دا انوائرمنٹ، اور پھر ظاہر ہے ہمارے ماحول کے بھی. بایولوجی آفرز اے فیسینیٹنگ جرنی آف ڈسکوری. بایولوجی جو ہے جناب وہ ہمیں ایک مسحور کن یا ایک فیسینیٹنگ جو ہے نا وہ سفر پر لے جاتی ہے ڈسکوری کے، یا کسی چیز کو ڈسکور کرنا، دریافت کرنا. فرام دا مائکروسکوپک ورلڈ آف بیکٹیریا ٹو دا واسٹ ایکو سسٹمز آف آر پلانٹ، جس میں ہم ایک خوردبینی جو چھوٹے چھوٹے اجزاء ہوتے ہیں یا اجسام ہوتے ہیں جیسے بیکٹیریا ہیں. مائکروسکوپک کا مطلب ہوتا ہے خوردبینی، یعنی کہ جو مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آتے نیکڈ آئی سے، ان کی دنیا سے لے کر ایک ہمارے جو پلانٹ یعنی جو پلانٹ ارتھ ہے اس پر جو بہت وسیع ایکو سسٹم ہے، یعنی ایک پورا نظام ہے مخلوقات کا،
اس تک بایولوجی ہمیں لے جاتا ہے. سو میجر فیلڈز آف بایولوجی. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جی بایولوجی جو ہے وہ ایک ہمیں پتہ ہے واسٹ فیلڈ ہے, بہت وسیع فیلڈ ہے, اس کا اسکوپ بہت بڑا ہے. دیٹ ایکسپلورز دا انکریڈیبل ڈائیورسٹی آف لائف آن ارتھ, جو کہ زمین پر ایک بہت زبردست قسم کی جو اس کی تنوع والی زندگی ہے اس کو وہ ایکسپلور کرتا ہے. ٹو بیٹر انڈرسٹینڈ دس کمپلیکسٹی, اور اس پیچیدگی کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے سائنٹسٹ ہیو ڈیوائڈیڈ بایولوجی انٹو 3 مین فیلڈز. جو سائنسدان ہیں جناب انہوں نے بایو کو 3 اہم فیلڈز میں ڈیوائڈ کر دیا. یہاں پر یہ چیز آ رہی ہے, باقی پھر اس کے بعد مزید وہ فیلڈ بھی بتائیں گے. ایک ہے زوولوجی. اب یہ زو یعنی چڑیا گھر کا جو ورڈ ہم اکثر یوز کرتے ہیں نا, تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زوولوجی میں جانوروں کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. یعنی اٹ از دا اسٹڈی آف اینیملز انکلوڈنگ دیئر اسٹرکچر, ان کی بناوٹ, ان کا نظام یا فنکشن, ان کا بیہیویئر یا رویہ, یا ان کی ڈائیورسٹی یعنی ان کے اندر جو تنوع ہوتا ہے. باٹنی میں پلانٹس وغیرہ ہوتے ہیں. اٹ از دا اسٹڈی آف پلانٹس, یعنی پودے وغیرہ کی جو اسٹڈی ہے اس کو باٹنی کہتے ہیں. انکلوڈنگ دیئر اسٹرکچر, گروتھ, ریپروڈکشن اینڈ انٹریکشن ود دیئر انوائرمنٹ. اور پھر ظاہر ہے اس میں بھی ان کی بناوٹ, ان کی گروتھ یعنی ان کا بڑھنا, کہ وہ جو پودا ہوتا ہے وہ کیسے بڑھتا ہے, کیسے بڑا ہوتا ہے. اس کا ریپروڈکشن یعنی وہ اپنے آپ کو ریپروڈیوس کیسے کرتا ہے, یعنی کہ آپ بیجوں سے جب بیج لگاتے ہیں تو اس سے کیسے نئے پودے بن جاتے ہیں. اینڈ انٹریکشن ود دیئر انوائرمنٹ, اور پھر وہ اپنے ماحول کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں. ماحول کا مطلب ہوتا ہے جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں, ماحول ہوتا ہے, سورج ہوتا ہے, ہوا ہوتی ہے, پانی ہوتا ہے, تو اس سے وہ کیسے انٹریکٹ کر رہے ہیں. مائکرو بایولوجی. مائکرو کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا. یہ ورڈ جو ہے نا 2 ورڈ سے مل کے بنا ہے. مائکرو یعنی بہت چھوٹا, بایولوجی تو آپ کو پتہ ہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بہت چھوٹی چیز کی کوئی سائنس ہے بایو کے اندر. آپ دیکھتے ہیں دا اسٹڈی آف مائکرو آرگنزمس. جی بالکل, یعنی مائکرو آرگنزمز یاد رکھیے گا کہ وہ تمام جرمز ہوتے ہیں جو نیکڈ آئی سے آپ نہیں دیکھ سکتے, تو ان کی اسٹڈی کو کہتے ہیں مائکرو بایولوجی. سچ ایز بیکٹیریا اینڈ مائکروسکوپک فنجائے. اسے فنگی بھی کہہ سکتے ہیں, مطلب پروننسیشن تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. از کالڈ مائکرو بایولوجی. بیکٹیریا میں آپ کو بتا دوں جناب کہ اس کا سنگولر جو ہے نا وہ بیکٹیریم ہوتا ہے. بیکٹیریم ہوتا ہے, اور یہ بیکٹیریا جو ہے نا جی یہ اس کا پلورل فارم ہے, یاد رکھیے گا. تو بیکٹیریم اس کا سنگولر ہے, اور یہ ظاہر ہے اس کی اسٹڈی کا نام ہے. اٹ انکلوڈز اے اسٹڈی آف اسٹرکچرز, فنکشنز, ہیبیٹیٹس اینڈ ریپروڈکشن آف مائکرو آرگنزمز اینڈ دیئر امپیکٹس آن ہیلتھ اینڈ انوائرمنٹ. اب یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ شامل ہے اس کے اندر. اٹ انکلوڈس دا اسٹڈی آف اسٹرکچر, یعنی اس میں شامل ہے بیکٹیریا یا فنگی وغیرہ کی جو بناوٹ ہے اس کا مطالعہ شامل ہے, ان کا فنکشن, نظام, ہیبیٹیٹ, کیسے وہ بنتے ہیں, کہاں رہتے ہیں, کہاں ہوتے ہیں, کہاں پائے جاتے ہیں, اسے ہیبیٹیٹ کہا جاتا ہے. یعنی اس کو اگر میں بہت سادہ الفاظ میں بیان کروں ہیبیٹیٹ کو, تو اب یوں کہہ لیں ان کی رہائش, جیسے انسانوں کی رہائش ہوتی ہے ہم لوگوں کی گھروں میں, مکانوں میں, تو ظاہر ہے یہ بیکٹیریا بھی تو کہیں ہوتے ہیں, درختوں میں بھی ہو سکتے ہیں, ہمارے گھروں میں, ہمارے جسم پر, ہمارے کپڑوں میں, فرش پر, چھت پر, اینی ویئر. اینڈ ریپروڈکشن آف مائکرو آرگنزم, اور یہ کیسے اپنے آپ کو ریپروڈیوس کرتے ہیں, یعنی ایک سے دوسرا آرگنزم کیسے وجود میں آتا ہے. اینڈ دیئر امپیکٹس آن ہیلتھ اینڈ انوائرمنٹ, اور پھر ظاہر ہے کہ صحت اور جو ماحول ہے اس پر ان کے اثرات کو بھی مطالعہ کیا جاتا ہے مائکرو بایولوجی میں. اب اس کے بعد ہم ذرا سب فیلڈز کی طرف چلے جاتے ہیں, یا جو برانچز ہیں بایو کی, یہ 3 اہم تو ہو گئی. دیکھیں جی, بایولوجی از ڈیوائڈیڈ انٹو ڈفرینٹ برانچز ٹو بیٹر انڈرسٹینڈ دا اسپیکٹس آف لائف. یعنی بایولوجی کو جو ہے نا ہم مزید شاخوں میں تقسیم کر سکتے ہیں تاکہ ہم زیادہ بہتر طریقے سے زندگی کے پہلوؤں کو سمجھ سکیں. اسپیکٹس کہتے ہیں پہلو. سب سے پہلے آگے جی مارفولوجی. مارفولوجی کیا چیز ہے, یاد رکھیے گا کہ جو آرگنزمز ہوتے ہیں نا کسی بھی ٹائپ کے, اب اس میں یہ نہیں آ رہا کہ جناب میں ہوں انسان یا کوئی جانور کی بات ہو رہی ہے, مطلب کوئی بھی آرگنزم ہو سکتا ہے. جب لفظ آئے گا نا آرگنزم, تو آرگنزم جو ہوتا ہے نا یہ بڑا واسٹ میننگ ورڈ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی لیونگ آرگنزم ہو سکتا ہے, کوئی ڈیڈ آرگنزم بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے, کیونکہ آرگنزم ہے لیکن زیادہ تر لیونگ آرگنزم کے لیے ہی آرگنزم کا ورڈ ہوتا ہے. یہاں پر انہوں نے کوئی لیونگ آرگنزم کا ورڈ نہیں لکھا, انہوں نے سمپل آرگنزم لکھا ہے. تو میں اس پر بحث اسی لیے کر رہا ہوں کہ جناب اس کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. اٹ اسٹڈیز دا آؤٹ ورڈ اپیرنس, یہ اس کی بیرونی ساخت کا مطالعہ کرتا ہے. آؤٹ ورڈ,
آؤٹ ورڈ کا مطلب یہ جناب کہ جیسے اب فار ایگزامپل ہم انسان ہیں تو ہماری جو بیرونی ساخت جو نظر آتی ہے، جیسے ہمارا چہرہ، ہاتھ پاؤں، یا جو سکن ہوتی ہے، یا بال ہوتے ہیں، ناخن ہوتے ہیں، تو یہ کہلاتے ہیں جناب آؤٹ ورڈ اپیرنس، جس میں دیکھیں آپ شیپ، کلر، پیٹرن، اب یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہے. تو اس کی اسٹڈی کو کہتے ہیں مارفولوجی، ایز ویل ایز انٹرنل اسٹرکچر لائک آرگنس. اور پھر اس کے اندرونی جو اعضاء ہوتے ہیں، جیسا کہ اس کے جو مختلف اعضاء ہیں، دل، گردے، پھیپھڑے اور یہ اس طرح کی چیزیں، تو یہ لیونگ جو آرگنزمز ہیں ان کے اندرونی اعضاء اور ان کے آؤٹ ورڈ اپیرنس کے جو اعضاء ہوتے ہیں، جیسے ان کا رنگ، نسل جو اس کی ظاہر ہے جس طرح چلتی ہے، آنکھوں کا رنگ ہو گیا، بالوں کا کلر ہو گیا، بال جیسے کس طرح کے، اسکن کا کلر کر لیں، پیٹرن کیا ان کا، تو یہ چیزوں کی اسٹڈی ہے مارفولوجی. اناٹمی کی طرف آتے ہیں. اناٹمی از دا برانچ آف بایولوجی دیٹ ایکسپلورز دا انٹرنل فزیکل اسٹرکچر آف آرگنزمس. اناٹمی جو ہوتی ہے نا جناب، یہ اندرونی اسٹرکچر جو ہوتا ہے نا کسی بھی آرگنزم کا، یا اندر سے اس کو ایکسپلور کرتی ہے یا اسٹڈی کرتی ہے. ایکسپلور کا مطلب اب آپ کو یقیناً سمجھ آ گیا، کسی چیز کو کھنگالنا، دیکھنا، بھالنا، اس کسی چیز کے اندر ڈیپلی گھس کر اور اس کو ڈسکور کرنا، اس کو ایکسپلوریشن کہتے ہیں. ایکسپلور یہاں پہ ایز اے ورب یوز ہوا ہے، تو یہ ایکسپلور کرتی ہے جی. پرٹیکولرلی ہیومنس، خاص طور پر انسان. اٹ ہیلپس ان ڈیزیز ڈائگنوسس. ایک تو یہ مدد کرتی ہے جناب بیماریوں کا تعین کرنے میں یا بیماریاں کھوجنے میں، کہ جی بیماری کو ڈائگنوز کرنا. ڈائگنوز کا مطلب ہوتا ہے بیماری کا پتہ چلانا یا اس کو کھوجنا. میڈیکل ڈیوائس ڈیولپمنٹ. اب یہاں پر جناب تھوڑا سا آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اس ورڈ کو، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اناٹمی میں چیز آ رہی ہے، لیکن اناٹمی میں انہوں نے میڈیکل ڈیوائس ڈیولپمنٹ لکھ دی ہے، تو میں یہ سمجھا دیتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا اس میں آڈ کیوں ہے. دیکھیں، میڈیکل ڈیوائس ڈیولپمنٹ کا مطلب ہوتا ہے جو میڈیکل کے یا جو طبی آلات ہوتے ہیں جس سے ظاہر ہے ڈاکٹرز علاج کرتے ہیں، جس میں اسٹیٹوسکوپ ہو سکتا ہے، بی پی اپیریٹس ہو سکتا ہے، جو اسپیگمو مینومیٹر ہے، اور اس طرح کے دوسرے آلات ہیں، تو وہ میڈیکل ڈیوائس یا میڈیکل انسٹرومنٹس کہہ سکتے ہیں. تو ان کی ڈیولپمنٹ یا ترقی میں بھی اناٹمی کام کرتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بنانے میں نہیں بلکہ اس کی ترقی میں. ظاہر ہے اناٹمی کے ذریعے انٹرنل اسٹرکچر کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. تو انٹرنل اسٹرکچر کی اسٹڈی کے لیے آپ کیا کیا چیزیں یوز کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں، آپ اپنے بلڈ پریشر کو چیک کرنے کے لیے کیا یوز کرتے ہیں؟ اوبیسلی آپ ایسے تو نہیں چیک کر سکتے بغیر کسی اپیریٹس کے. اسی طرح کسی کا ایکس رے لینا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایکس رے مشین چاہیے، تب اس کے اندر جا کے آپ اس کی ہڈیوں کو دیکھ سکتے ہیں. اگر کسی کو ہڈی ڈیمیج ہوئی ہے تو پتہ چلتا ہے ایکس رے کے ذریعے یا سونوگرافی کے ذریعے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ کہلاتی ہیں میڈیکل ڈیوائسز. اینڈ امپروونگ کوالٹی آف لائف، اور زندگی کی جو کوالٹی ہے، جو معیار ہے، اس کو بھی بہتر کرتی ہے. دا اسٹڈی آف دا آرگنس آف دا ڈائجسٹو سسٹم. اور اس کے علاوہ جو انسان کا یا آرگنس کا جو ہمارے اندر کے جو ایک ڈائجسٹو سسٹم میں، یعنی نظام و نظام، یعنی کہ ہضم کرنے کا جو نظام ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، تو وہ ہضم ہوتا ہے اور پھر وہ جزو بدن بنتا ہے، تو اس کی اسٹڈی بھی اسی میں آ جاتی ہے. اب آ جاتے ہیں فزیولوجی کے اندر. فزیو سے نکلا جی، فزیو کا مطلب ہوتا ہے کوئی جسم یا جسمانی چیز، یعنی ریلیٹڈ ٹو آور باڈی. تو اٹ از دا برانچ آف بایولوجی دیٹ ڈیلز ود دا فنکشننگ آف باڈی پارٹس. جی بالکل، یہ بایو کی وہ برانچ ہے جناب جو کہ ہمارے باڈی پارٹس کی فنکشننگ یا اس کے کام کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس سے متعلق ہے، اس کو اسٹڈی کرتی ہے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، ہاؤ دا بلڈ سرکولیٹری سسٹم ٹرانسپورٹس وائٹل سبسٹانسز تھرو آؤٹ دا باڈی. مثال کے طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو خون ہوتا ہے ہمارے جسم میں، یہ کس طریقے سے سرکولیٹ کرتا ہے، یعنی پورے جسم کا چکر لگاتا ہے سر سے پاؤں تک، اس کو سرکولیشن کہتے ہیں، گھومنا، چکر لگانا. اور ٹرانسپورٹ کرتا ہے یعنی لے کر جاتا ہے. ٹرانسپورٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا. تو یہ کیسے ٹرانسپورٹ کرتا ہے یا لے کر جاتا ہے؟ وائٹل سبسٹانسز تھرو آؤٹ دا باڈی. پورے جسم کے اندر جو ضروری اجزاء لے کر جانے ہوتے ہیں. اب یہ وائٹل سبسٹانسز کیا ہے؟ دیکھیں جی، وائٹل کا مطلب ہوتا ہے ضروری یا اہم. یہ میرے سسٹم کا بھی نام ہے، میرا جو آپ کو پتہ ہی ہے ادارہ ہے اس کا نام بھی یہی ہے، وائٹلائزڈ ایجوکیشنل ہب. تو وائٹل کا مطلب ہوتا ہے بنیادی یا اہم. تو چلے کچھ لوگوں کو اس کا بھی جواب مل جائے گا جو پوچھتے رہتے ہیں کہ وائٹل کا کیا مطلب ہے. اور وائٹل سبسٹانسز کا مطلب خون میں یہ ہوتا ہے، جیسے خون میں شکر ہو سکتی ہے، خون میں کوئی اور آکسیجن ہوتی ہے. آکسیجن بھی ایک وائٹل پارٹ ہے یا وائٹل سبسٹانس ہے. تو یہ پوری باڈی میں گھومتی ہے اور سیلز اور ٹیشوز تک پہنچتی ہے. تو اس کی اسٹڈی کو کہتے ہیں فزیولوجی. اب آتے ہیں ہسٹولوجی کی طرف. دیکھیں جی، اٹ از دا مائکروسکوپک اسٹڈی آف ٹیشوز. یاد رکھیے گا کہ سیل سے آگے جو ہے نا ٹیشوز بنتے ہیں، اور جو ٹیشوز ہوتے ہیں نا ان کی مائکروسکوپک اسٹڈی، یعنی کہ مائکروسکوپ کے ذریعے، خوردبین کے ذریعے
جو ان کی اسٹڈی کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ہسٹولوجی. ٹیشوز آر گروپس آف سیلز دیٹ ہیو سملر فنکشنز. یہی چیز ہے جو ابھی میں بتا رہا ہوں کہ سیلز مختلف سیلز کے گروپس یا ان کو آپس میں ملا کر جو ہے نا وہ ٹیشوز بنتے ہیں جن کے ایک جیسے فنکشن ہوتے ہیں. ٹیشوز ایگزامینیشن ہیلپس ان ڈیزیز ڈائگنوسس. تو یہ جو ٹیشوز کا ایگزامینیشن ہوتا ہے یا اس کو پرکھنا جو ہوتا ہے نا اس کے ذریعے ہمیں بیماریوں کا پتہ چلانے میں مدد ملتی ہے. ڈرگ اسٹڈیز اس کے ذریعے ہم جناب دوائیوں کی اسٹڈیز کر سکتے ہیں. یہاں ڈرگ سے مراد ادویات ہیں, دوائیاں ہیں. یہ لائف سیونگ ڈرگز بھی ہو سکتی ہیں. ڈرگ کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا, کہ کوئی منشیات یا کوئی نشیلی دوائیں, وہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں, بلکہ ڈرگ کا سمپل مطلب ہوتا ہے دوا. ڈرگز کہتے ہیں ادویات کو, اس کی جمع, اور جو ڈرگسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دواؤں کا کام کرنے والا, دوائیں دینے والا, یا دوائیں مطلب اس طرح اس کو ڈرگسٹ کہتے ہیں, جیسے کیمسٹ ہوتا ہے. تو یہ جناب ورڈ یاد رکھیے گا. تو ڈرگ اسٹڈیز یعنی ڈرگس کی اسٹڈی جو ہے نا اس کو بھی, ابھی اگین میں کہہ رہا ہوں ڈرگس کو آپ غلط معنوں میں نہ لیجیے گا, یہ دوا کو کہتے ہیں, یہاں پر دوا ہی مراد ہے. اسی دوا کا غلط استعمال پھر وہ ڈرگز ایڈکشن اور اس میں لے جاتا ہے, نشے میں. اچھا, اینڈ انڈرسٹینڈنگ آرگن اسٹرکچر اینڈ فنکشن. اور اس کے علاوہ وہ جو آرگن ہوتا ہے, آرگن میں ابھی پہلے بتا چکا ہوں, جو اندر کے جو عضو ہوتے ہیں ہمارے, جیسے کہ دل ہے یا گردے ہیں یا پھیپھڑے ہیں یا لنگز وغیرہ, تو وہ ان کو آرگنز کہتے ہیں. تو ان کی جو پراپر جو ہے نا فنکشننگ جو ہے, ان کا کام کرنے کا طریقہ کار اور ان کا جو اسٹرکچر یعنی ان کی بناوٹ, تو اس ساری اسٹڈی کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہسٹولوجی. آگے آتے ہیں جی سائٹولوجی کی طرف. سائٹولوجی از دا اسٹڈی آف سیل. سمپل, یعنی کہ یہ سیلز جو ہوتے ہیں نا خلیے ہمارے جسم کے اندر, یہ یاد رکھیے گا. اب ایک آپ کو مزے کی بات بتا رہا ہوں اسٹوڈنٹس, کہ آپ کے جسم کے یا میرے جسم کے جو بلڈنگ بلاکس ہیں, جو چھوٹے چھوٹے اور ٹائنی, وہ سیلز ہیں. سیل سے ہی آگے ٹیشو بنتا ہے, ٹیشو سے آگے آرگن بنتا ہے. یہ میں نے آپ کو بھی ایک سمپل سی چیز بتا بھی دی ہے اسی کے اندر, کہ یہ آپ نے نا 3 چیزیں یاد رکھنی ہے. میں بلکہ یہاں پر لکھ بھی دیتا ہوں, کیونکہ یہ چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ کام آتی رہیں گی. دیکھیں, سب سے پہلے نمبر پہ آتے ہیں سیلز, اس کے بعد سیل سے آگے آتا ہے ٹیشو. ٹھیک ہے جناب, سیل سے آگے ٹیشو بنتا ہے, اور ٹیشو سے آگے جناب پھر بنتا ہے آرگن. سیلز خلیے ہوتے ہیں, بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں کسی بھی جسم کے, جیسے کہ آپ کہہ لیں ایٹمز ہوتے ہیں. ایٹمز آپ نے یقیناً کیمسٹری میں پڑھا ہے, بلڈنگ بلاکس. جیسے ہم گھر بناتے ہیں تو اینٹوں سے بناتے ہیں, پتھروں سے, تو وہ اس کے ظاہر ہمارے گھر کے بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں. تو ہمارے جسم کے بلڈنگ بلاک سیلز ہیں, اور سیل سے آگے پھر ٹیشوز بنتے ہیں, اور پھر ٹیشوز آگے مل کر آرگن بناتے ہیں. آرگن جو آپ کو پتہ ہی ہے, لنگز ہو سکتے ہیں, کڈنیز ہو سکتے ہیں, ہارٹ ہوتا ہے, اسپلین ہوتا ہے, پینکریاس ہوتا ہے, بہت سارے آرگنز ہوتے ہیں, ایون ہمارا دماغ بھی ہوتا ہے. اچھا جی, اب آتے ہیں آگے, دا بلڈنگ بلاکس آف لائف. دیکھیں یہ آ بھی کیا ادھر, تو اب آپ کو یہ نا سمجھ آ گئی ہے. اچھا, سائٹولوجسٹ جو ہوتے ہیں نا, یعنی سائٹولوجی کے ماہرین, ان کو سائٹولوجسٹ کہتے ہیں. سمپل, تو جو اس کے ماہرین ہوتے ہیں, انریویل دا فنڈامنٹل اسٹرکچرز آف سیلز. انریویل کا مطلب ہوتا ہے سامنے لے کر آنا یا اس کا بھید کھول دینا. تو یہ بنیادی جو اسٹرکچر یا بناوٹ ہوتی ہے نا سیلز کی, وہ ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں. اینڈ دیئر آرگینلز, اور ان کے اندر کے حصوں کو بھی. اب یہ دیکھیں ایک اور ورڈ آ گیا آرگینل, اس کو بھی میں انڈر لائن کر رہا ہوں اور آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ آرگینل کیا چیز ہوتی ہے. آرگینل بڑا آسان سا یہ ایک سمجھنے ورڈ ہے آپ کے سمجھنے کے لیے, اور یہ سیل کے اندر ہی ہوتا ہے, یعنی سیلز کے اندر کے جو کانٹینٹس ہوتے ہیں وہ آرگینلز کہلاتے ہیں. یاد رکھیے گا, جس میں یہ سیلز کے مختلف ایکسکریشنز, اس کے اندر کچھ چیزیں بنانا یا ڈسپوز آف کرنا, تو یہ سارے فنکشن کر رہے ہوتے ہیں آرگینلز سیلز کے اندر. میں ونس اگین کہہ رہا ہوں سیلز کے اندر. They also study the mechanisms of cell division. اور پھر ظاہر ہے سائٹولوجی کے اندر جو سیل ڈویژن ہوتی ہے اس کی جو ایک ترتیب ہوتی ہے نا, جس کو میکنزم کہا جاتا ہے, اس کو بھی اسٹڈی کیا جاتا ہے, اس کو بھی پڑھا سمجھا جاتا ہے. اب سیل ڈویژن آپ ایسے تو آگے جا کے پڑھیں گے, باقاعدہ چیپٹرز ہیں اس کے, لیکن میں آپ کو تھوڑا سا یہاں سمجھا دیتا ہوں. سیل ڈویژن, سیل ڈویژن کا مطلب ہوتا ہے جناب کہ ایک سیل کا ڈیوائڈ ہونا, تقسیم ہونا, 2 میں بدل جانا, یعنی 1 سے 2 ہو جانا, 2 سے 4 ہو جانا, 4 سے 8 ہو جانا. اس کو کہتے ہیں بایو کی زبان میں سیل ڈویژن. چلیں جی, اب یہ باکس بھی ذرا ساتھ والا دیکھ لیتے ہیں کیونکہ باکسز آر امپورٹنٹ. دیکھیں, دا ہیومن باڈی کنٹینز اوور 30 ٹریلین سیلز. ملین کہتے ہیں جی, لاکھ کو بلین کہتے ہیں, کروڑ کو تو یہ ارب کے حساب سے پھر آ گیا جناب ٹریلین, کیونکہ ملین کے بعد بلین, بلین کے بعد ٹریلین, تو اس کا مطلب 30 ارب. کروڑ کے بعد آ رہا ہے, اگر میں کہ غلط ہوا تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا. بسا اوقات جو ہوتا ہے نا, کوئی ورڈ سلپ آف ٹنگ سے بھی غلط نکل جاتا ہے, لیکن بہرحال میں اگین کہتا ہوں کوئی غلطی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. تو جناب لاکھ کے بعد کروڑ, کروڑ کے بعد ارب,
تو جناب 30 ارب خلیے ہوتے ہیں ہمارے جسم میں. ویریس ٹائپس آف سیلز پوزیس یونیک اسٹرکچرز, اور پھر ظاہر ہے ان سیلز کی مختلف ٹائپس اور قسمیں ہوتی ہیں جی, اور پھر ان کے یونیک اسٹرکچرز ہوتے ہیں, یعنی ان کے الگ الگ بناوٹ ہوتی ہے. یونیک کا مطلب ہوتا ہے جی الگ الگ, ڈفرینٹ. یونیک کا لفظ جہاں بھی آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے ڈفرینٹ, کوئی بھی چیز. اچھا جی, اب ہم دیکھتے ہیں مالیکیولر بایولوجی. مالیکیولر بایولوجی, مالیکیول یقیناً آپ نام سے ہی سمجھ گئے ہوں گے. اب جو بچے کیمسٹری سٹارٹ سے پڑھیں ڈیفینیٹلی انہیں مالیکیولز کا نہیں پتہ, تو میں ابھی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ابھی ہم نے کیمسٹری کو بھی سٹارٹ کرنا ہے 9th کی. البتہ جو فیڈرل بورڈ کی کیمسٹری اس وقت چل رہی ہے اس کے بہت سے میرے لیکچر میرے چینل پہ ہیں, اب وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کیمسٹری کا کورس ہے, اس میں بھی مالیکیولز کو سمجھ سکتے ہیں. مالیکیولز یا یوں کہہ لیں کہ یہ بھی ایک طرح کے جو ہے نا بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں. تو مالیکیولز کے اندر کیا ہوتا ہے جناب, مالیکیولز بایولوجی میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں مالیکیولر بایولوجی میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں بایولوجیکل مالیکیولز کو, ٹھیک ہے جناب, جیسے کہ کاربوہائیڈریٹس ہیں نشاستہ دار جو غذائیں ہوتی ہیں, اس کے علاوہ پروٹین یعنی چربی, لپڈس یعنی اس سے آپ کو پتہ ہے آگے تیل وغیرہ بنتا ہے, گھی وغیرہ, اینڈ نیوکلک ایسڈز جیسے کہ وہ ڈی این اے وغیرہ میں آتے ہیں, اسٹرینڈز وغیرہ. تو ان سب چیزوں کی اسٹڈی کو کہتے ہیں مالیکیولر بایولوجی. مالیکیولر بایولوجسٹس, یہ اگین یہ ورڈ آ گیا, اور یہ ورڈ اگین آ گیا مالیکیولر بایولوجی کے ماہرین کے لیے یا ڈاکٹرز کے لیے جو اس کے فیلڈ میں اسپیشلائزڈ کرتے ہیں, یعنی مالیکیولر بایولوجی میں, ان کو کہتے ہیں مالیکیولر بایولوجسٹس. دے آلسو اسٹڈی فنڈامنٹل لائف پروسیسز. یہ جناب بنیادی زندگی کے جو پروسیس یا نظام ہے ان کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں, ان کو بھی پڑھتے ہیں. ڈیولپ ڈرگز, جی اگین ورڈ آ گیا ڈرگز کا, اور دوائیں بناتے ہیں جناب. یاد رکھیے گا یہاں ڈرگ سے مراد جو ہے نا لائف سیونگ ڈرگز ہیں, اوور دا کاؤنٹر ڈرگز ہیں. یعنی کہ اوور دا کاؤنٹر کی ٹرم جو ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جو آپ یا میڈیکل سٹور سے جا کے سر درد وغیرہ کی گولیاں لیتے ہیں, اس طرح کی ڈرگز کی بات ہو رہی ہے. اینڈ کریٹ جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگینزمس. اب یہ بڑا خاص ورڈ ہے جی, اور اس کے علاوہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگینزمس بھی بناتے ہیں. اب یہاں پہ یہ کیا چیز ہے جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگینزم, سمجھ لیتے ہیں. دیکھیں جینیٹیکلی موڈیفائڈ وہ آرگینزم ہوتا ہے کہ جس کے اندر ایک کا ڈی این اے دوسرے کے ساتھ انٹرمکس کر کے ان کے ٹریٹس کو بنا دیا جائے, جس کو کراس بریڈنگ بھی ہم کہتے ہیں جانوروں کے اندر. یہ پلانٹس کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور جانداروں کے ساتھ بھی ہوتی ہے. اس کو جینیٹیکلی انجینئرڈ آرگینزمس بھی کہتے ہیں اور جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگینزمس بھی کہتے ہیں. چلتے ہیں جی آگے. ایمبریولوجی. ایمبریولوجی کیا؟ دیکھیں یہ ایمبریو سے نکلا ہے ورڈ, اور ایمبریو جو ہوتا ہے نا وہ ایک بچے کو کہتے ہیں جو انڈے کے اندر ہوتا ہے, یا وہ ڈیولپنگ ہوتا ہے ایک اس طرح کا آرگنزم, تو اسے ایمبریو کہا جاتا ہے. تو ایمبریولوجی ڈیفینیٹلی اس کی اسٹڈی کی برانچ ہوگی. اب ذرا اس کو پڑھ لیتے ہیں. ایمبریولوجی از دا اسٹڈی آف دا پروسیس آر ڈیولپمنٹ. یہاں پہ آف ہے یا آر ہے مجھے صحیح سمجھ نہیں آ رہا, تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں. آف ہے جی, ٹھیک ہے, معذرت. Embryology is the study of the process of development of organisms from fertilized egg. جناب ایک انسان یا جانور کے اندر جو ایک ایگ جب فرٹیلائز ہو جاتا ہے اس کی مادہ میں, یعنی کہ وہ اب ظاہر آگے کے پروسیس میں چلا جاتا ہے, ایک بچہ بن جاتا ہے اس کے اندر, تو اس بچے کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اس کی جو ایک بناوٹ شروع سے اور اس کا جو پروسیس بنتا ہے, اس کی اسٹڈی یا اس کے مطالعے کو کہتے ہیں ایمبریولوجی. ان دس برانچ, اس شاخ یا برانچ کے اندر سائنٹسٹ اسٹڈی ٹیشوز اینڈ آرگن فارمیشن, یا میں ٹیشوز اپنی طرف سے ایڈ کروں, ویسے ٹیشو لکھا ہوا ہے لیکن ٹیشوز ہوتے ہیں, ظاہر ہے وہ ٹیشوز کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں اور آرگن فارمیشن کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں. یہ آرگن فارمیشن بڑا خاص ورڈ ہے کیونکہ دیکھیں بات ہو رہی ہے اس وقت ایک انڈر ڈیولپنگ بیبی کی یا ایک بچے کی جو ظاہر ایمبریو ہے, تو ظاہر ہے اس میں آرگنز ابھی ڈیولپ ہو رہے ہیں, تو اس لیے آرگنز کی ڈیولپمنٹ یا فارمیشن کو اسٹڈی کیا جاتا ہے, ابھی وہ پوری طرح بنے نہیں ہوتے. آئیڈینٹیفائی برتھ ڈیفیکٹس, یہ بڑا امپورٹنٹ آ گیا. اور اس کے علاوہ اس کے اندر اگر کوئی بائی برتھ کوئی اس کے اندر کوئی خرابی ہے, جیسے اکثر بچے بائی برتھ جو ہوتے ہیں نا وہ معذور پیدا ہوتے ہیں, ان میں کوئی خرابی ہوتی ہے تو اس کے برتھ ڈیفیکٹس کہتے ہیں, اس کا بھی پتہ چلایا جاتا ہے ایمبریولوجی میں. اینڈ ڈیولپ میڈیکل ٹریٹمنٹس, اور پھر ظاہر ہے ان کا میڈیکل سائنس سے دواؤں سے علاج بھی کیا جاتا ہے. اب چلتے ہیں جی جینیٹکس کی طرف. جینیٹکس از دا برانچ آف بایولوجی دیٹ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف ٹرانسفر آف کریکٹرسٹکس فرام پیرنٹس ٹو آف اسپرنگ. یہ ایکچولی یہ واٹر مارک ہے نا اس میں, یہ ویب ورژن, تو اس وجہ سے بعد کا پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے وہ ورڈ جو اس میں آ جاتا ہے کیونکہ یہ گرے ہے پیچھے. اچھا جی, جینیٹک جو ہے نا وہ بایو کی ایک ایسی برانچ ہے جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں کہ جناب پیرنٹس یعنی جو والدین ہوتے ہیں نا, ان سے کیسے ان کے بچوں میں ان کے کریکٹرسٹکس یا ان کی جو خاصیتیں ہوتی ہیں نا
خوبیاں کہہ لیں یا کریکٹرسٹک سے مراد ہے جناب ان کے جو جسمانی کریکٹرسٹک ہوتے ہیں وہ کیسے ان کے بچوں میں جاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اب میں ہوں تو میری جو شکل ہے میرے والد صاحب سے ملتی ہے, میری ہائٹ میرے والد صاحب سے ملتی ہے. بہت سے بچوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ان کی ہائٹ, ان کا جسم, ان کی آنکھیں یا ان کا چہرہ یا ان کا بولنے کا انداز, ان کے لپس ان کے ماں یا باپ سے ملتے ہوتے ہیں. کوئی ماں پہ جاتا ہے, کوئی باپ پہ جاتا ہے. آف اسپرنگ جو ہے نا ورڈ, اس کا مطلب ہوتا ہے بچہ یعنی کہ چائلڈ. آف اسپرنگ کا مطلب ہے چائلڈ. اچھا جی, تو وہ بچہ اور پیرنٹ یعنی بچہ اور اس کے والدین کا جو تعلق ہوتا ہے اس سے کیسے جو ہے نا کریکٹرسٹک شفٹ ہوتی ہیں, تو اس کی اسٹڈی کو کہتے ہیں جینیٹکس. آگے آتے ہیں جی ان جینیٹکس. اب اسی جینیٹکس کے اندر کیا ہوتا ہے, سائنٹسٹ آلسو اسٹڈی دا کازز آف جینیٹک ڈیزیز. اب جو سائنسدان ہے نا وہ جینیٹک جو بیماریاں ہوتی ہیں نا, جینیاتی بیماریاں, ان کو بھی ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ جناب یہ کیسے ہوتی ہیں. اینڈ ڈیولپ بیٹر ورائٹیز آف پلانٹس اینڈ اینیملس. اور پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ جناب جو پودے ہوتے ہیں جانور ہوتے ہیں نا ان کی بہتر جو ہے نا نسلیں یا قسمیں, ورائٹیز میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں, نسل یا قسم. تو نسل یا قسم جو ہے نا اس کو بنایا جائے. جیسے وہ آپ کو میں نے ابھی پہلے بھی بتایا کہ کوئی کراس بریڈنگ ہوتی ہے, اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں تو اس میں پلانٹس اور اینیملز جو پھر آگے ڈیولپ ہوتے ہیں تو وہ ان کی مختلف قسمیں. پلینٹولوجی. اب یہ کیا ہے جی, یہ بیسیکلی ایک ایسی برانچ ہے بایو کی جس کے اندر فاسلز کو اسٹڈی کیا جاتا ہے, یعنی کہ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف فاسلز. اب یہ فاسلز کیا ہے, دیکھیں جی فاسل جو ہوتے ہیں نا یہ مرے ہوئے جانور یا پودے وغیرہ یا انسان جو بھی ہیں ان کے باقیات کو کہتے ہیں فاسل. باقیات یعنی بچ جانے والی چیزیں, ریمینز. آپ یوں کہہ سکتے ہیں ریمینز آف دا ڈیڈ. اب ریمینز کیا ہے جی, ریمینز میں ہڈیاں ہو سکتی ہیں, کسی کے بال ہو سکتے ہیں, وٹ ایور. اب آپ یقیناً سمجھ گئے, اس کو فاسل کہتے ہیں. دی ایگزامینیشن آف فاسلز ہیلپ سائنٹسٹ ٹو نو دا ایوولوشنری ہسٹری آف آرگینزمس. اچھا, اب ایگزامینیشن جب ہوتا ہے نا ان فاسلز کا, ظاہر ان کو کھود کے زمین میں سے نکالا جاتا ہے. اس کا ایک پراپر ایک پروسیجر ہوتا ہے, اس کی باقاعدہ ماہرین کی ٹیمیں ہوتی ہیں جو زمینیں کھود کر مختلف جگہوں سے زمین کو, اور پھر اس میں سے مختلف جانوروں کے پرانے ہزاروں سال لاکھوں سال پرانے جانوروں کے فاسلز, ان کی ہڈیاں, ان کے اسٹرکچر وغیرہ نکالتے ہیں. تو ان کا جو ایگزامینیشن ہوتا ہے, ان کا جو تجزیہ کیا جاتا ہے, ان کا جو ایک مطالعہ کیا جاتا ہے بڑی باریک بینی سے, یہ ہیلپ کرتا ہے ان سائنسدانوں کو کہ وہ سمجھ سکیں ایوولوشنری ہسٹری آف آرگینزم. یعنی ان کا جو ارتقاء ہوتا ہے, ایوولوشن کہتے ہیں ارتقاء کو. ارتقاء کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز اپنی ابتدائی شکل میں کیسی تھی, پھر وہ آہستہ آہستہ سالوں گزرنے کے بعد وہ کیسے مزید آگے ڈیولپ ہوئی. یعنی یہ وہ نہیں ہے, گروتھ والا معاملہ نہیں ہے جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے پھر وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ جوان ہو جاتا ہے پھر بوڑھا ہو جاتا ہے, اسے ایوولوشن نہیں کہتے. اب یہ نہ سمجھیے گا, ایوولوشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کی نسلیں, جیسے اکثر سائنسدان جو ہے نا وہ اس پہ اسٹڈی کرتے ہیں, یا جانوروں کی, جانوروں میں مثال کے طور پہ میں لے لیتا ہوں لیزرڈ لے لیتا ہوں یعنی چھپکلی. تو میں اس کی ایوولوشن کو دیکھوں گا کہ آج سے لاکھوں سال پہلے یہ چھپکلی کس شکل میں پائی جاتی تھی زمین پر. یہ کیا بہت بڑی ہوتی تھی یا اسی سائز میں ہوتی تھی, کیا اسی کلر میں ہوتی تھی جو ہاؤس گیکوز وغیرہ ہم دیکھتے ہیں, یا اس کا کلر ڈفرینٹ ہوتا تھا. تو اس کو ایوولوشنری اسٹڈی کہتے ہیں کہ اس کی ایوولوشن کو اسٹڈی کیا جاتا ہے, اس کی ہسٹری پوری دیکھی جاتی ہے اس آرگینزم کی کہ وہ جناب لاکھوں سال سے جو چلا آ رہا ہے وہ اسی طرح تھا یا اس میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں, پہلے بڑا تھا پھر چھوٹا ہو گیا. جیسے آپ نے ڈائنوسورس کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ وہ جناب سینکڑوں فیٹ یا میٹرز اونچے اور لمبے ہوتے تھے جناب, اور وہ بڑے جناتی قسم کے جو ہے نا وہ جاندار تھے. اور اب ظاہر ہے اتنے بڑے تو کوئی بھی نہیں ہے, زیادہ بڑے ہمارے پاس ہاتھی یا اونٹ ہیں, وہ بھی اتنے زیادہ بڑے نہیں ہیں. فار ایگزامپل مثال کے طور پہ ڈائنوسور فاسل, یہ میں بھی بات کر رہا تھا وہی آ گیا. ڈائنوسورس کے فاسلز یا ان کی باقیات پرووائڈ ایویڈینس آف جائنٹ ریپٹائلز. تو ایویڈنس کہتے ہیں شہادت کو یا کسی چیز کا ثبوت پیش کرنا. تو یہ ثبوت پیش کرتے ہیں جناتی ریپٹائلز کا کہ اس طرح کی چیزیں موجود تھیں, جن قسم کی یعنی بہت بڑی بڑی, دیٹ رومڈ دا ارتھ ملینز آف ایئرز اگو. ملین مطلب لاکھوں سال پہلے, جنہوں نے اس زمین پر لاکھوں سال پہلے گھوما پھرا تھا یا وہ ادھر ہوتے تھے ہماری زمین پر. اب باکس کی طرف آتے ہیں. فاسلز آر دا ریمینز آف پلانٹس اینڈ اینیملز دیٹ ور پرزروڈ ان راکس اینڈ ادر جیولوجیکل فارمیشنز. یعنی فاسل جو ہے نا یعنی باقیات, بچ جانے والی چیزیں, یہ وہ بچ جانے والی چیزیں یا ریمینز ہیں پلانٹس یعنی پودوں کی اور جانوروں کی, دیٹ ور پرزروڈ ان راکس, جو کہ پتھروں میں یا مختلف چیزوں میں دب کر اور اس میں محفوظ ہوگی. پرزرو کہتے ہیں محفوظ ہونا. اور دوسرے جیولوجیکل فارمیشنز میں ہیں. جیولوجیکل فارمیشن بہت سارے ایسے پتھر نہیں ہیں, ان میں ایمبرز وغیرہ بھی آتے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں اگر کہیں تذکرہ آیا تو میں انشاءاللہ آپ کو ایمبرز کا بھی بتاؤں گا, نہ آیا تو پھر میں نہیں اس پر بات کروں گا. دی اولڈسٹ نون فاسل, جو سب سے پرانا
سب سے اینشنٹ ٹائم کا جو فوسل یا باقیات ملی ہے ازا یہ کیا ہے جی، ہاں جی یہ ہے جی سائنو بیکٹیریم. یہ بیکٹیریم جو ہے نا، یہ ورڈ آگے جو میں اس سے پہلے بتا رہا تھا کہ بیکٹیریا کا سنگولر ہوتا ہے، تو یہ سائنو بیکٹیریم جو ہے نا اٹ از ایسٹیمیٹڈ ٹو بی 3.5 بلین ایئرز اگو. اس کے بارے میں یہ اندازہ لگایا جاتا ہے، ایسٹیمیٹ کہتے ہیں اندازہ لگانے کو، یہ بھی میں ورڈ انڈر لائن کر لیتا ہوں کہ یہ کوئی کنفرم نہیں ہے، اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ 3.5 کروڑ سال پہلے کا ہے جی، یعنی بلین وہاں چلا جاتا ہے، سوری ہاں کروڑ ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ملین ہو تو لاکھوں میں ہوتا ہے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. ٹیکسونومی. ٹیکسونومی از اے برانچ آف بایو دیٹ ڈیلز ود دا کلاسیفیکیشن آف آرگنزمس. ٹیکسونومی بایو کی ایک ایسی برانچ ہے جناب جو کہ آرگنزم یا جو جاندار ہوتے ہیں نا ان کی کلاسیفیکیشن یا جدول بندی کو جو ہے ڈسکس کرتی ہے. کلاسیفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ کلاسز میں کسی چیز کو نا ڈیوائڈ کر دینا، ایج کے حساب سے، بناوٹ کے لحاظ سے، اور وہ وہی آگے ٹو گروپس آن دا بیسس آف سملیرٹیز اینڈ ڈفرینسز. بالکل ان کے آپس میں ایک جیسی چیزیں کیا اور ان کے فرق کیا ہیں اس لحاظ سے، یعنی کچھ چیزیں جو آپس میں میچ کرتی ہیں وہ کیوں کرتی ہیں، یا ان کے درمیان اگر فرق ہے تو کیا فرق ہے. Classification of organisms helps to organize and understand the diversity of life. جو کلاسیفیکیشن ہوتی ہے نا آرگنزمس کی، یعنی ان جانداروں کی جو جدول بندی ہے یا جو گروپس میں ان کو الگ الگ کلاسیفائی کیا جاتا ہے، تو یہ مدد کرتی ہے آرگنائز اور انڈرسٹینڈ کرنے میں، یعنی کسی چیز کو منظم کرنے میں، اس کو سمجھنے میں کہ جناب کسی بھی زندگی کی ڈائیورسٹی، یعنی اس میں تنوع کیسے آیا. ڈائیورسٹی کا مطلب ہوتا ہے تنوع یا ڈیولپمنٹ یا اس میں ترقی کیسے ہوئی. آئیڈینٹیفائی نیو اسپیشیز، اور نئی نسلیں یا جو قسمیں ہوتی ہیں نا جانداروں کی، اسپیشی ان کو کہتے ہیں، تو ان کو بھی پرکھا جائے، ان کو ڈسکور کیا جائے، آئیڈینٹیفائی کیا جائے، ان کی شناخت کی جائے. اینڈ اسٹڈی ایوولوشنری ریلیشن شپ، اور پھر ان کے آپس میں ارتقائی جو تعلقات ہیں ان کو بھی دیکھا جائے. آتے ہیں جی ایکولوجی کی طرف. ایکولوجی از دا برانچ آف بایولوجی دیٹ ڈیلز ود دا ریلیشن شپس بٹوین آرگنزمز اینڈ دیئر انوائرمنٹ. ایکولوجی جو ہے نا وہ بایو کی ایک ایسی برانچ ہے کہ جس کے اندر جو ہے نا ظاہر جاندار یعنی آرگنزمز اور ان کی انوائرمنٹ یعنی ان کا جو ماحول ہے اس کے درمیان ان دونوں کا جو آپس کا ریلیشن شپ یا تعلق ہے اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے ایکولوجی میں. ایکولوجی ہیلپس ٹو کنزرو بایو ڈائیورسٹی اینڈ ایڈریس انوائرمنٹل پرابلمس. ایکولوجی جو ہوتی ہے نا جناب یہ بایو ڈائیورسٹی کو ایک تو کنزرو کرنے میں ہیلپ کرتی ہے، یعنی محفوظ کرنے میں مدد دیتی ہے، اینڈ ایڈریس انوائرمنٹل پرابلمس، اور اس کے علاوہ ماحولیاتی مسائل کو بھی یہ گفتگو میں لے کے آتی ہے، احاطہ فکر میں لے کے آتی ہے. دا فوڈ چین، یہ بڑا اہم ورڈ ہے جی، فوڈ چین. یعنی فوڈ چین کیا ہوتی ہے جی؟ دیکھیں فوڈ چین اس کو کہتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر پرندے ہیں نا وہ مختلف کیڑے مکوڑوں کو کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر پرندوں کو ہم کھاتے ہیں، اس کو فوڈ چین کہا جاتا ہے. جیسے کہ کچھ جاندار ہیں جیسے ہرن وغیرہ ہیں یا کوئی اور چیز ہے تو وہ پتے وغیرہ کھاتے ہیں، پھر اس ہرن کو شیر کھا جاتا ہے. یہ چین چل رہی ہوتی ہے کہ ایک جاندار دوسرے جاندار کو کھا رہا ہوتا ہے. جیسے کہ سمندر میں بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں. ایسا بہت سے جانور ایسے ہیں جو کارنیورز ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ گوشت خور ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فوڈ چین. دا فوڈ چین فار انسٹنس کا مطلب ہوتا ہے مثال کے طور پر، illustrates the interconnectedness of organisms for energy and nutrients. یہ جو میں بھی بتا رہا تھا کہ آرگنزمس کا آپس میں کیا باہمی تعلق ہے کہ وہ توانائی اور نیوٹرینٹس جو ہے نا وہ حاصل کرتے ہیں. وہی بات میں نے جو ابھی کی ہے کہ جیسے جو اب مختلف جاندار ہیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. اس قربانی پر آپ نے دیکھا ابھی قربانی آنے والی ہے تو آپ اپنے بکروں کو یا بیل وغیرہ جو لے کر آتے ہیں ان کو آپ گھاس پھوس وغیرہ کھلاتے ہیں، ان کو پٹھے وغیرہ ڈالتے ہیں، ایسی چیزیں یا اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو کھلاتے ہیں تاکہ ان میں انرجی آئے، وہ صحیح طاقتور ہوں، موٹے تازے ہوں. تو یہ تو جناب ہوگی ان کی انرجی. اس کے بعد ان کی قربانی کے بعد ان کو کھایا جاتا ہے تو ان کے گوشت سے ہمیں انرجی ملتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں انٹر کنیکٹڈنیس آف آرگنزمس فار انرجی اینڈ نیوٹرینٹس. اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ آرگنزم جو ہوتے ہیں نا، یعنی ہر چیزوں کو جو زندہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں انسان جانور سب شامل ہے، تو یہ کس طرح آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں انرجی اور نیوٹرینٹس کے حصول کے لیے. چلتے ہیں جی مرین بایولوجی کی طرف. اٹ از دا برانچ آف بایولوجی دیٹ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف لائف ان اوشنس. مرین بایولوجی جو ہے نا، مرین کہتے ہیں جو سمندری مخلوق ہوتی ہے نا، تو اس کی بایولوجی کو یعنی اس کی اسٹڈی کو مرین بایولوجی کہتے ہیں. اٹ از دا برانچ آف بایولوجی. یہ بایو کی ایک ایسی برانچ یا شاخ ہے جو کہ سمندروں کے اندر جو مخلوق یا جو زندگی ہے نا اس کو اسٹڈی کرتی ہے. اٹ ہیلپس ٹو انڈرسٹینڈ اوشن بایو ڈائیورسٹی. یہ جناب ہمیں ہیلپ کرتی ہے، ہماری مدد کرتی ہے کہ ہم بایو ڈائیورسٹی جو ہے نا، یعنی جو تنوع یا جو چینجز آ رہے ہیں سمندروں کے اندر
اس کو سمجھ سکیں. ڈسکور نیو اسپیشیز, نئی جو قسمیں ہیں نا جانداروں کی, جو نسلیں ہیں, جو ان کی ریسز ہیں, ان کو ڈسکور کر سکیں, ان کو پرکھ سکیں, ان کا مشاہدہ بھی کریں اور ڈسکور بھی کریں, ان کو دریافت کریں. جی, ڈسکور کا مطلب دریافت کریں. اینڈ ایڈریس میرین کنزرویشن ایشوز, اور پھر وہ جو سمندری مخلوق کو بچانے کا جو ایک مسئلے مسائل ہیں ان کو بھی ایڈریس کر سکے. فار ایگزامپل کورل ریف سپورٹ اے وائڈ ویرائٹی آف مرین لائف. اب یہ بڑا اہم ورڈ ہے جی, کورل ریف. آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہ مختلف طرح کی سمندر میں مخلوق ہوتی ہے, جیسے جیلی فش ہے یا اور طرح کے کورلز ہوتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں جناب, وہ مختلف قسم کی نا اندر یعنی سمندر کے اندر جو ہے کالونیاں بنا دیتے ہیں اپنی مختلف بڑی یہ سخت قسم کی جو ہے نا اسکیلیٹن ٹائپ چیزیں بن جاتی ہیں, اور پھر وہ مرین لائف جیسے مچھلیاں وغیرہ وہ خود بھی, جیسے میں نے جیلی فش بتایا, یا پھر اور کوئی ہو سکتی ہے, ہارس فش ہو سکتی ہے, تو وہ سب چیزیں اس میں رہتی ہیں. یعنی ان کے گھر کہہ لیں آپ کورل ریف. پیتھولوجی از اے اسٹڈی آف ڈیزیز. یہ بیماریوں کی اسٹڈی کا نام ہے. دیر کازز, ان کے جو وجوہات ہیں, اینڈ افیکٹس, اور ان کے اثرات. پیتھولوجی ہیلپس ان ڈیزیز ڈائگنوسس. پیتھولوجی جو ہوتی ہے نا وہ بیماری کو تشخیص کرنے میں مدد دیتی ہے, اور پریونشن اور اس کو روکنے میں, اینڈ ٹریٹمنٹ اور اس کے علاج میں. فار ایگزامپل, مثال کے طور پر پیتھولوجسٹ. اب پیتھولوجسٹ کیا ہوتا ہے, وہی ماہر جو پیتھولوجی کو اسٹڈی کرتا ہے یا اس کا ماہر ہوتا ہے, اسے پیتھولوجسٹ کہتے ہیں. تو پیتھولوجسٹ اسٹڈی کرتا ہے یا مطالعہ کرتا ہے ہاؤ دا uncontrolled division and spread of cells cause cancer. یہاں کاز آنا چاہیے, کازز نہیں آنا چاہیے, کیونکہ سیلز ہے, سیل جہاں پلورل آ جاتا ہے اس کے ساتھ آگے جو ورب ہوتا ہے اس میں ایس نہیں آتا, ایس نہیں آتا, تو یہ کاز ہوگا. تو کس طریقے سے, یعنی وہ یہ اسٹڈی کرتا ہے کہ کس طرح سے جو سیلز ہوتے ہیں نا ان کا ایک انکنٹرول ڈویژن یعنی قابو سے باہر ہو جاتا ہے ڈویژن, اور پھر وہ کینسر کی بیماری لگا دیتا ہے. امیونولوجی, یہ امیونولوجی جو ہے نا یہ امیون سسٹم کے بارے میں, یعنی انسان کی قوت مدافعت. اٹ از اے برانچ ان وچ وی اسٹڈی دا کمپوننٹس آف دا امیون سسٹم. اس برانچ کے اندر ہم اپنی جو قوت مدافعت ہے اس کے مختلف اجزاء کو اسٹڈی کرتے ہیں, یعنی اس کے جو حصے ہوتے ہیں. اینڈ دے رول اگینسٹ ڈیزیز, اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بیماریوں کے خلاف کیسے کام کرتے ہیں. امیونولوجسٹ یہ وہ پرسن ہوتا ہے جو امیونولوجی کا ایکسپرٹ ہوتا ہے, تو یہ اس کا ماہر ہے جی. تو امیونولوجسٹ جو ہوتا ہے یہ اسٹڈی کرتا ہے ٹو ڈیولپ ویکسین. ایک تو یہ ویکسین بنانے میں, ویکسین کا تو میرے خیال سے سب بچوں کو پتہ ہے, پولیو کی ویکسین ہوتی ہے, اس سے پہلے کووڈ کی ویکسین آئی تھی آج سے 5-6 برس پہلے. ٹریٹ آٹو امیون ڈیزیز, اور یہ آٹو امیون ڈیزیز کا بھی علاج کرتے ہیں. اب آٹو امیون ڈیزیز کیا, دیکھیں اس میں بہت ساری بیماریاں آ جاتی ہیں جس میں ڈائبٹیز بھی آ جاتی ہے, اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں. تو یہ آٹو امیون ڈیزیز ہوتی ہے جو کہ خود ہی اندر سے اندر جو ہے نا وہ خراب کرتی ہے سسٹم کو. اینڈ امپروو امیون رسپانسز ٹو انفیکشنز, اور پھر یہ ہمارے جسم کا جو مدافعتی یا طاقت کا جو نظام ہوتا ہے نا اس کو بہتر کرتی ہے کہ وہ کسی قسم کے انفیکشنز یا بیماریوں کے خلاف لڑ سکے. اب آتے ہیں جی فارماکولوجی. فارما سے نکل رہا ہے, یعنی کہ فارما کا مطلب ہوا دوائیں بنانا, ڈرگز وغیرہ. سو فارماکولوجی از اے برانچ ان وچ وی اسٹڈی ڈرگز اینڈ دیئر افیکٹس آن دا باڈی. تو فارماکولوجی میں جناب ہم ادویات یا جو دوائیں ہوتی ہیں نا ہم ان کو اسٹڈی کرتے ہیں, ان کا مطالعہ کرتے ہیں, اور پھر جسم کے اوپر ان کے جو افیکٹس یا اثرات ہوتے ہیں اس کو بھی پڑھتے ہیں. دس ہیلپس ان دا ڈیولپمنٹ آف نیو ڈرگس. تو یہ ہمیں یہ بھی مدد کرتا ہے کہ ہم نئی دوائیں بنائیں, یعنی نئی دوائیاں بنانے میں بھی ہماری ہیلپ کرتا ہے یا مدد کرتا ہے. فار ایگزامپل, مثال کے طور پر نیو اینٹی بائیوٹکس آر ڈیولپڈ دیٹ آر یوز ٹو کل بیکٹیریا اینڈ ٹریٹ بیکٹیریل انفیکشنز. مثال کے طور پر نئی اینٹی بائیوٹکس دوائیاں بنتی ہیں, یعنی ان کو ڈیولپ کیا جاتا ہے جو کہ استعمال ہوتی ہیں بیکٹیریا کو مارنے میں, اور اس کے علاوہ جو بیکٹیریا سے ہونے والے انفیکشنز ہوتے ہیں نا انسانی جسم پہ یا اس کے اسکن پہ, تو اس کو بھی وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. So there are just a few of the many branches of biology. یہاں پہ ظاہر ہے کچھ ایک برانچز دی گئی ہیں, بہت سی برانچز ہیں بایو کی. ایچ برانچ آفرز یونیک انسائٹس. ہر برانچ یا جو اس کی شاخ ہے وہ ایک خاص قسم کا یا یونیک جو ہے نا ہمیں ایک ان ڈیپتھ نالج دیتی ہے, ایک زندگی کی جو ایک حیران کن ایک دنیا ہے, کنٹریبیوٹنگ ٹو آر انڈرسٹینڈنگ, اور وہ ہمیں سمجھنے میں بھی مدد دیتی ہے آف دا کمپلیکسٹی اینڈ بیوٹی آف آر پلانٹ, کہ ہم اپنا جو سیارہ ہے نا, زمین ایک سیارہ ہے, اس کی خوبصورتی اور اس کی پیچیدگی کو بھی سمجھ سکیں. تو جناب یہاں تک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا پہلا لیکچر. آئی ایم شیور آپ کو سمجھ آیا ہوگا, پسند بھی آیا ہوگا. اس حوالے سے آپ کے کوشچنز ہوں, کنفیوژنز ہوں, آپ کی آراء ہوں, کمنٹس ہوں,
ان سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. اس کے علاوہ آپ کے کلاس کوشچن اور جو بھی آپ کرنا چاہیں، کراس کوشچنس کرنا چاہیں، اپنے کلاس کے کوشچنس کرنا چاہیں، یو کین آسک اینی تھنگ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں بالکل حاضر ہوں. میرے واٹس ایپ نمبر پر بھی کر سکتے ہیں، اور انفیکٹ اب جو یہ اب لیکچرز آئیں گے ان کے نیچے کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ میں تمام سوالوں کے فرداً جوابات دینے کی پوری کوشش کروں گا.